اگر الیکشن کمیشن کی آج کی ہیئرنگ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی رول ایسا ہے کہ آپ سے بلہ لے لیا جائے. 2-4 لاکھ جرمانہ کر کے معاملے کو نپٹایا جا سکتا ہے, لیکن بلہ واپس لے لیا جائے تو آپ دوبارہ کورٹ میں جائیں گے کیونکہ اس سے پھر الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوا ہر صورت ہمارا وہ بنا ہونا چاہیے. آپ کے الزامات عائد کیے ہیں, باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, آپ کے پارٹی ممبر بھی کر رہے ہیں کہ وکلا نے جماعت کو ہائی جیک کر لیا. آپ سارے وکیل ہیں, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ اندر, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے, ہماری عورتیں جیلوں میں پڑی رہی, آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے, جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے. مناظرے کا جواب دیا میں مناظرے کی میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے. ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار بار اگر خیبر ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے, ایک فورم آپ کو دیتے اور مناظرہ کریں. دیکھیے بابر اس بابر نہ ہم اس کی اسٹینڈنگ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. سو لیٹس لیٹ گو. فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینے سے روکا ہوا ہے, اس دوران اگر نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے. کمیشن کے سامنے جب ہم نے استدعا کی کہ اس کو ایڈجرن کرے, کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو, اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے, اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے. ہماری بھی استدعا ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسفائڈ ہے پروسیڈ ود اٹ اور ہمیں سرٹیفکیٹ. نہیں, وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, وہ سارے لوگ ہوں گے, وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپر طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے نہیں, دیکھو وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے, کوئی آج شامل ہونے والے نہیں, جو آج کل شامل ہو رہے ہیں اس کا نہیں ہے. یہ دیکھو نا, یہ گھبرائی ہوئے, مقبولیت سے اتنے گھبرائی ہوئے کہ اس ماڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکینڈ پہ دیکھتی ہے, آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں. اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے. آپ یہ بتا دیجیے کہ جو الیکشن کمیشن کا مزاج ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بندہ آپ کو نہیں دے رہے, تو اگلا آپ کا کیا اسٹیپ ہوگا؟ اور دوسرے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کی رکاوٹ, ججمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے تو فقط ایڈورس آرڈر روک کے رکھا ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی فائنل آرڈر نہ کریں. وہ تو ہمارے خلاف کا لکھا ہے, باقی نہیں لکھا, اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے ہیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں, تو مجھے امید انشاءاللہ بھلا مل جائے گا, لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پر اعتماد انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ انٹروین کرے گی اس معاملے میں. اور یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں, یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کو نکالا آپ سے ترتیب. میں چیف الیکشن کے کمشنر کے طور پہ پی ٹی آئی کا کام کرتا تھا. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی مینجمنٹ سیل ہوگا اور وہ پارٹی مینجمنٹ سیل سافٹ ویئر ڈیولپ کرے گی. ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کام کرتی ہے, اس کے تھرو ہم نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کروایا تھا. اور میں نے ایز اے چیف الیکشن کمشنر, جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آ نہیں رہا, 31 اکتوبر 2023 کو میں نے اپنے ایپ آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہمارا ممبرشپ فریز ہوگا, جس طرح الیکشن کمیشن اپنے ووٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے. اس میں سے نہ کسی کو ہم نے نکالا نہ اس کے بعد ہم نے ڈالا. اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جو فگر کوٹ کیا تھا وہ 8,33,950 ہمارے ٹوٹل ممبر ہے. اس میں 6,62,000 پاکستانی ہیں لوکل, باقی اوورسیز پاکستانی اس میں ممبر ہے. وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, وہ میں کوئی بھی آ جائے, وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے. میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے, میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں. تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. بس کرو جی. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس کیس کی سماعت ہوئی جس کے اندر آبجیکشنز فائل کی گئی ہیں 14 لوگوں سے کہ ہم الیکشن جو کرائے تھے پی ٹی آئی کے, ان کو کالعدم قرار دیا جائے. 14 جو
एप्लीकेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टर्स हैं, उनकी बहस के बाद आज हमारी बहस शुरू हुई। सबसे अहम पॉइंट जो है इस केस का वो ये है कि इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। इलेक्शन का शेड्यूल जो था वो भी मीडिया पे प्रिंट हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए वो भी मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डेट थी वो भी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पे आया। तो इसमें कोई अबहम नहीं रहा कि इलेक्शंस जो थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे पीटीआई के, वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी को इतराज है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। बैरिस्टर साहब अभी आपको बताएंगे चेयरमैन साहब के कितने लोग उसके मेंबर्स हैं। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। राब्ता एप्लीकेशन के जरिए जो भी मेंबर होता है उसको एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। मेंबरशिप कार्ड के अलावा उनको एक मेंबरशिप फी भी देनी पड़ती है। ये जो 14 लोग हैं इनमें से किसी के पास भी मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है, ना उन्होंने फीस दी है। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौकफ तो हमारा ये था। दूसरा मौकफ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं इसमें भी जिक्र नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसमें भी जिक्र नहीं है कि हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया। इसमें भी पैनल नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट्स पे हमने इल्तिजा की इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और कानून में ये जो 14 लोग हैं इनके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो अपनी ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल कर सकें। और इसलिए हमने इस्तदा की है कि ये एप्लीकेशन जो हैं इनको डिसमिस कर दिया जाए। इसके अलावा कानूनी टेक्निकल बहस भी हुई। सिंपल जो उसको अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 वो ये कहता है कि आपने एक सर्टिफिकेट देना होता है चेयरमैन ने कि हमने इलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसको वो मानना पड़ता है सर्टिफिकेट। और अगर इलेक्शन ना कराए कोई जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हों तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसके ऊपर वो उसके निटी ग्रिटी में जाए, उसकी वैलिडिटी देखे, उसके शेड्यूल को एग्जामिन करे। तो ये कानूनी नुकात भी बताए हमने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया दूसरी साइड को कि वो जवाब भी दे। मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब हमारी इन बहस का नहीं दे सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो ऑब्जेक्शन पिटीशन के केसेस थे, जो इतराज़ात के केसेस थे 14 मेंबर लोगों के,
ان کو ان کے اوپر محفوظ کر لیا فیصلہ، اور وہ اب یہ نہیں بتایا کب اناؤنس کریں گے، لیکن محفوظ کر لیا۔ اب آیا دوسری بات جو بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود بھی ایک ہمیں نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات جو ہیں، ہمیں اعتراضات ہیں کچھ، ہمارے اعتراضات بھی ان کا جواب دیں۔ وہ کس قسم کے اعتراضات تھے کہ جو سرٹیفکیٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئرمین صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائڈ پہ ہونا چاہیے، اس میں اس قسم کے اعتراضات تھے کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ڈم ہے، اس کی بہتر کاپی دیں، اس قسم کے اعتراضات تھے، اور ایک دو اور کوئی قانونی اعتراضات تھے۔ تو وہ جو باقی سارے اعتراضات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا، اور صرف 2 یا 3 قانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی۔ لیکن آج جب وہ جو 14 لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی 40 سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا، ابہام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے۔ 3 سوال 3 ایشوز کو 40 سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو میں نے یہ اعتراض اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے 40 سوال آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے۔ آپ نے کہا 20 دن میں کرائیں، ہم نے 20 دن میں کرا دیے۔ آپ نے کہا اپنے 2019 کے آئین کے مطابق کرائیں، ہم نے وہ بھی کرا دیا۔ ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نااہل نہ کر دیں ایز اے چیئرمین، ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں وہ۔ ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی پیا، آپ نے کھانا کھایا۔ اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات پی ایم ایل این سے بھی کیے؟ کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے؟ کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے؟ یا آپ یہ 40 سوال صرف پی ٹی آئی کے لیے لے کے آئے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز تھے، لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ ان دا مین ٹائم ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے اب کیس فکس ہوا ہے، ہم ان 40 سوالوں کا بھی جواب دیں گے، اور ان 40 سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے، زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ۔